السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ امام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے دوسرا مقدمہ شروع کیا اور اس میں یہ بیان کیا کہ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت توحید کا نام ہے، اور شرک بہت خطرناک ہے۔ اگر آپ جب عبادت کرتے ہیں اس میں شرک کی ملاوٹ کر لیتے ہیں تو وہ عبادت برباد ہو جائے گی۔ اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، یہ بات جان لیں اللہ آپ کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف رہنمائی کرے۔ ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ حنیفیت ملت ابراہیم یہ ہے کہ آپ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کریں۔ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اللہ نے اسی کا حکم سب لوگوں کو دیا ہے اور لوگوں کو اسی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کما قال تعالی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جیسا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا۔ آپ نے فرمایا علم، جان لو، اور اس بات سے جاہل نہ رہنا، کیونکہ جس بات کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ سب سے عظیم کام ہے جس کا اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، تو اسے اچھے طریقے سے سمجھ لینا اور اس بات سے غفلت میں نہ رہنا۔ اللہ آپ کو اپنی اطاعت کی توفیق دے، آپ کو سیدھا راستہ صراط مستقیم دکھائے، نیکی کی توفیق دے اور ہر برائی سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کہا تھا قل اللہم اہدنی وسددنی واذکر بالہدی ہدایتک الطریق والسداد سداد السہم، کہو اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا، اور ہدایت کا نام لیتے ہوئے اس سے صحیح راستے پر چلنے کو ذہن میں رکھو، اور سیدھا رہنے سے تیر جیسی سدھائی کو ذہن میں رکھو۔ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے ہدایت لوگوں تک پہنچا۔ ہر مسلمان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے ہدایت کی دعا کرے، پھر جب ہدایت مل جائے تو اس پر ثابت قدمی کی دعا کرے۔ جیسے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں مالک سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ دن میں اپنی پانچوں نمازوں میں اللہ سے اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگے۔ حنیفیہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، اور نہ میں نے اس کو ایجاد کیا، بلکہ بہت پہلے ابراہیم علیہ السلام اس دین کو لے کر آئے تھے جس کی پیروی کا حکم اللہ مالک نے دیا تھا۔ مالک کا فرمان سنیے ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر قائم رہو۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا دین جس کی پیروی کی دعوت لوگوں کو دی گئی ہے وہ حنیفیت ہے۔ حنیفیہ کہتے ہیں ہٹنا، دور ہونا، اور یہ وہ راستہ ہے جو شرک سے ہٹ کر صراط مستقیم پر چلتا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا جس کا حکم اللہ نے ان کو دیا تھا، اور انہوں نے اس کی پیروی کی اور اس کی طرف دعوت دی اور اپنی اولاد کو اس دین پر چلنے کی وصیت کی۔ حنیفیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنا اور اس کی عبادت کرنا، اسے حنیفیہ کہتے ہیں، اور یہی انبیاء اور رسولوں کی دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عبادت اللہ کے لیے خالص ہو۔ عبادت میں شرط ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے خالص ہو، اگر وہ اللہ کے لیے خالص نہ ہو تو وہ قبول نہیں ہوتی، اور اس بات کا حکم ساری انسانیت کو دیا گیا، سب لوگوں پر واجب ہے، کسی کو اس میں کوئی رعایت حاصل نہیں، اور اسی حنیفیہ کے لیے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ مالک کا فرمان سنیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جنات کو بھی عبادت کا حکم دیا گیا، اللہ نے ان کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ عبادت آیا ہے اس سے مراد توحید ہے۔ مالک کا فرمان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اس سے مراد کہ وہ میری وحدانیت کو تسلیم کریں، مجھے اکیلا رب مانیں، مجھے ان سے کسی رزق کی طلب نہیں ہے۔ مزید فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس سے مراد بھی توحید ہے۔ یہ وہ عظیم مقدمہ ہے جسے امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا، اور اس میں سے عقیدہ توحید کے اہم ترین 4 اصولوں کو نکالا۔ فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ، چنانچہ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، تو یہ بھی جان لیں کہ کوئی عبادت اس وقت تک عبادت کہلائے گی جب وہ توحید سے آراستہ ہوگی۔ کما ان الصلاة لا تسمى صلاة الا مع الطہارہ، جیسے نماز اسی وقت تک نماز کہلائے گی جب وہ طہارت کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، اسی لیے جب شرک عبادت میں داخل ہو جائے تو وہ عبادت فاسد ہو جاتی ہے۔ کالحدث اذا دخل فی الطہارہ، بالکل ویسے ہی جیسے حدث سے طہارت فاسد ہو جاتی ہے۔ کما قال تعالی ما كان للمشرکین ان يعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، جیسے کہ مالک کا فرمان ہے یہ لائق نہیں کہ مشرک اللہ کے لیے مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، ان کے اعمال باطل ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے۔ آپ رحمہ اللہ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اللہ نے لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور سارے لوگوں کو توحید کا حکم دیا۔ پھر آپ نے تیسرا مقدمہ لکھا جس میں آپ نے ان 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1، اللہ نے لوگوں کو اپنی عبادت اور توحید کے لیے پیدا کیا۔ نمبر 2، عبادت توحید کے ساتھ ہی درست ہوتی ہے۔ نمبر 3، کسی عبادت میں اگر توحید نہ ہو تو وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ لگ گیا تو آپ پر واجب ہے کہ عقیدہ توحید کے ان 4 اصول سمجھ کر آپ توحید اور شرک کے درمیان فرق کرو۔ اب ہم جان چکے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہماری عبادت درست کس طرح ہوگی اور اللہ اسے کیسے قبول فرمائے گا؟ ہماری عبادت صرف توحید کے ساتھ درست ہوگی۔ مالک کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس آپ اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اللہ کے سوا کوئی الہ و معبود نہیں، کوئی الہ برحق نہیں، ہم اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے، ہر طرح کی نعمت اور سارا فضل و کرم اسی کا ہے، خوبصورت تعریف کا حقدار بھی وہی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم اس کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں۔ عبادت اس وقت تک درست نہیں ہوتی، اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس میں توحید نہ ہو۔ ہر عبادت درست نہیں، قبول نہیں اگر اس کے اندر 2 شرطیں موجود نہیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط الاخلاص، وہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں شرکی ملاوٹ نہ ہو، اور دوسری شرط کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، آپ کی سنت کے مطابق ہو، بدعت نہ ہو۔ اگر عبادت میں یہ 2 شرطیں نہ پائی جائیں تو باطل ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں کہلاتی جب تک اس کو ادا کرنے والا موحد نہ ہو، اس کے عقیدے میں شرک نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص روزہ رکھتا ہے لیکن شرک کرتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، تو اس کے اس روزے رکھنے کا کیا ہوگا؟ اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا کیونکہ اس کے عمل میں شرک ہے۔ اسی طرح کوئی صدقہ کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قبروں پہ سجدہ ریز بھی ہے، غیر اللہ کو پکارتا بھی ہے،
اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک بناتا ہے، اس کی یہ نیکی قبول نہیں ہوں گی کیونکہ وہ شرک کرنے والا ہے، اور عبادت صرف اہل توحید کی قبول ہوتی ہے۔ پھر امام محمد بن وہاب رحمہ اللہ نے ایک مثال کا ذکر کیا تاکہ لوگ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ انسان کی نماز پاکیزگی طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ کوئی شخص عصر کی نماز وضو کے بغیر پڑھے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ نماز قبول کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس نے طہارت کے بغیر نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا یہ شرط ہے۔ جس طرح نماز قبول ہونے کے لیے طہارت شرط ہے، اسی طرح عبادت قبول ہونے کے لیے توحید شرط ہے۔ اور یہ بہت عظیم مثال ہے عقل مند کے لیے۔ اس کے ذریعے وہ اللہ کی وحدانیت کی، توحید کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے۔ انسان کے عمل میں شرک داخل ہونے سے اس کی عبادت فاسد ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ کسی انسان نے وضو کیا، پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ اس حالت میں اگر نماز پڑھے گا تو اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ کوئی شخص یہ کہے کہ کیا صرف ایک عبادت میں شرک کرنے سے ساری عبادتیں باطل ہو جاتی ہیں؟ کوئی شخص اللہ کی راہ میں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، پھر کچھ ہزار کا جانور وہ کسی قبر پہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیتا ہے، کیا اس سے اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے؟ جی ہاں، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی شخص وضو کیے بغیر پوری رات نماز پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، تو اس کی کوئی ایک رکعت بھی قبول نہیں ہوگی۔ انسان اگر سو جائے، اس کا وضو ٹوٹ جائے، اور اگر وہ نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھے، تو ہر عقل مند یہ کہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح شرک کرنے والا، اس کی ساری عبادت برباد ہو جاتی ہے، اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلِ۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ اگر شرک کی ملاوٹ کسی بھی عبادت کے ساتھ ہو جائے، وہ اس عبادت کو باطل کرنے کے ساتھ ساتھ تمام اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، اور ایسی عبادت کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوتا ہے۔ عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذلك لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکۃ وہی الشرک باللہ۔ تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ پر سب سے اہم فریضہ اسی شرک کی جانکاری حاصل کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو شرک کے جال سے بچائے رکھے۔ وذلك بمعرفت 4 قواعد ذکرها اللہ تعالیٰ فی کتابی، اور یہ کام ان 4 اصولوں کی معرفت سے ہو سکتا ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں کیا۔ شرک ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ عبادت باطل ہو جاتی ہے، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، اور شرک کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے۔ یہ شرک کی ہلاکت ہے، سنگینی ہے، خطرناکی ہے۔ اب شرک سے بچنا کیسے ہے؟ وہ 4 اصول سیکھ کر، جسے امام محمد بن وہاب رحمہ اللہ نے بیان کیے۔ کسی بھی عمل میں شرک کی ملاوٹ ہو جائے، وہ اس عمل کو باطل کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ذبح کرتا ہے، اب یہ ذبح کرنا تو عبادت ہے، اگر اللہ کے لیے کرے گا تو اللہ کی عبادت، لیکن اگر وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے تو پھر اس کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا، اور شرک کی وجہ سے اس کی ساری عبادت برباد ہو جائے گی۔ کوئی شخص لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کی وہ نماز باطل ہو جائے گی۔ جس کام میں کسی اور کی رضا شامل ہو جائے، شرک کی ملاوٹ شامل ہو جائے، وہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے تمام نیک اعمال بھی باطل ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں مالک نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی، اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، اور یقیناً آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اس انسان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے جس نے شرک کیا۔ مالک کا فرمان سنیے، ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا۔ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ یقیناً جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں، لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے، ان کے لیے تو ہمیشہ عذاب ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کی جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا بخش دیتا ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا۔
اس کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ملنے کی امید ہے، اور شرک کرنے سے انسان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم بن جاتا ہے۔ لہذا انسان پر واجب ہے کہ وہ توحید کو سمجھے۔ توحید کی ضد شرک ہے، اسے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو اس بات کا پتہ چل چکا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت توحید کے ساتھ قبول ہوتی ہے، شرک کرنے سے عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ اب آپ پر واجب ہے کہ صحیح عبادت کو پہچانو اور شرک سے بچو۔ شرک کی خطرناکی کی وجہ سے اسے سمجھنا ضروری ہے، تاکہ انسان اپنے دامن کو شرک سے بچا کر رکھے، کہیں ان کے اعمال برباد نہ ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو شرک کے جال سے بچا لے۔ پیارے بھائی، شرک ایک جال ہے جس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ عقیدہ توحید کو سیکھیے، اس کو سیکھ کر اس جال سے باہر نکل جائیے۔ مالک کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو، دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ یہ ایک جال کی طرح ہے، اس سے بہت کم لوگ بچتے ہیں، جو بچتے ہیں وہ خالص اللہ کے فضل سے بچتے ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ مزید فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہی ہیں۔ اس جال سے بچنے کے لیے امام محمد الوہاب رحمہ اللہ نے ہمیں 4 اصول بتائے۔ ان اصول کو سیکھنے سے ہمیں توحید کا پتہ چل جائے گا، اور شرک کا بھی۔ توحید پر ہم قائم رہیں گے اللہ کے فضل سے، اور شرک سے بچ جائیں گے۔ ان 4 اصولوں کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام الوہاب رحمہ اللہ قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی نیا دین ایجاد نہیں کیا تھا، نیا مذہب ایجاد نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے تھے، بلکہ وہ کتاب و سنت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے امام محمد رحمہ اللہ کو تعلیف میں بہت اچھا انداز دیا، تو آپ اصول بیان کر دیتے تھے تاکہ ان اصولوں پر مسلمان چلیں، عوام الناس بھی چلیں، طالب علم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور آپ کی تحریریں کوئی زیادہ لمبی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ان 4 اصولوں کو ہم اگلے درس میں بیان کرنا شروع کریں گے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔